الحمد لله الذي سبحان اللہ أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب الحمد للہ والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وصحبه يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله. عزیزان گرامی قدر، بہت خوبصورت نعت خوان اپنا ہدیہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب اہل بیت رسول اور اصحاب حضور دی بارگاہ پیش فرما گئے نے. ماشاءاللہ عزیزم فخر عباس صاحب نے بڑے احسن انداز نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا اور عقیدہ اہل سنت دا سبق نظم اور اشعار دی صورت وچ پیش فرمایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسے نعت خانہ نو اور عزتاں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اس طرح دے نعت خانہ دی نعت خانی سنیا بھی کرو اور حوصلہ افزائی بھی کریا کرو، انہاں دی خدمت بھی کریا کرو. اللہ. اللہ تعالیٰ ہر نعت کو شاعر نو اور ہر نعت خان نو اسی طرح معیار دے مطابق نعت پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. میں انتظامیہ نو مبارکباد دینا کہ انہوں نے بڑا اچھا انتخاب کیتا ہے نعت سنن واسطے، اور ماشاءاللہ رضوی صاحب موقع جناب دا. میں اس ویلے مدرسہ وچ پڑھدا سا درس نظامی وچ جدوں دی یہ نقابت کرن لگے تے اج تک کسے گل تو بھی انہاں معذرت نہیں کرنی پئی. نوکر تہاڈا جناب. بسم اللہ. یہ دا مطلب ہے بس صحیح بول دے، الحمدللہ. مہربانی جناب. ورنہ ہن تے جی جیڑے ساڈے نعت خان یا سٹیج سیکرٹری نے او ممبر دے تقدس نو ہی پامال کر دین تے تلے ہوئے، گالاں کٹ دیندے نے ممبر شریف تے، اکابرین تے پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول دیندے. اللہ کریم اہل سنت و جماعت دے تمام دوستانوں راہ حق تے قائم و دائم آمین فرمائے. اللہ. آمین آمین. عزیز من اے جڑے
نظامیہ دے جملہ دوست نے بیٹا میں تے آکھیا تینوں دین لیکن انہاں کہا کہ ٹھیک ہے پھر بعد وچ میں بھی تینوں سن لینا سی ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مذہب حق سنت و جماعت ماشاء اللہ۔ تو یہ سارے بیلی بڑے اچھے نے جنہوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے اور اتنے لوگوں کو اکٹھا کیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سجنوں ویکھو اتنے لوگ اکٹھے ہوئے نے، اتنا خرچ ہویا ہے اہل سنت و جماعت دے انہاں دوستاں دا، تو کوئی تے پیغام بندے لے کے گھر جان نہ کہ اسی محفل چوں کی لے کے آئے وہ پاویں نعت دی صورت وچ پیش کیتا جائے، نقابت دی صورت وچ ہوئے، نثر دی صورت وچ ہوئے، جو بھی پیغام نشر کیتا جائے لوگاں نو کوئی چیز ملنی چاہیے کہ اسی گئے ہے یار ہے چیز اتھو سے کیا ہے لے کے آئے۔ محفل دا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جڑے لوگ آئے نہیں انہاں دا ذہن بھی اپسٹ کر کے بھیجیا جائے بھئی یار اگے کچھ زور سنی دا آج نویں گل سنی جاندی، اس نویں گل دے چکر وچ بندیاں نے گمراہ کیتا ہے بندیاں۔ بس ہی تانوں وہ گل سناؤں ہاں جڑی اگے تسی نہیں سنی۔ عزیز من اسی جس سطح تے آ چکے ہیں اسی اگلیاں بھی یاد کر کے پکا لئیے دہراندے رہیے تے ساڈے واسطے ہی ذریعہ نجات ہے۔ میں تو نے گل دسدا کافی سال پہلے رضوی صاحب ساڈے ایک پنڈے ٹھٹا جات اتھے نقابت کرن آئے، میں وہ جس بندے صاحب نے بلایا سی وہ میرے بڑے پیارے دوست نے علامہ عمران صاحب، انہوں نے کہا میں رضوی صاحب نے ملنا چاہنا تے انہوں نے ملاؤ میں انہوں نے بلا کے لیا، میں انہوں نے دسیا کہ اے نا ایک جملہ ہے یہ انج نہیں انج کرنا چاہیے۔ رضوی صاحب دی عزت اس تو ہے کہ انہاں دوبارہ ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ انج کیوں کراں میں کہ جی دی کی وجہ ہے یہ میں کیوں کر دیاں، انہاں کہا جی تسی کہہ رہے ہو کہ انج ہونا چاہیے تے اگو انجی ہوئے دا اور اس تو بعد انجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق سنت و جماعت ماشاء اللہ۔ اور ایدے نالی میں تو نے بھی دستا گفتگو کر دیاں بعد اوقات سبقت لسانی یا کوئی فکری لغزش ہو جاندی ہے۔ میں کئی باری علماء کرام نے دسیا کہ شاہ جی اے گل انج نہیں انج، تو میں ایک باری بھی کدی نہیں پوچھا کہ میں انج کیوں کراں، زد کدی کیتی نہیں، جیڑا کو عالم دسے کہ انج نہیں انج اونج ہی کر دئی دا جی ٹھیک ہے۔ اے دے نال بندے دی شان گھٹدی نہیں، رب دتی ہوئے عزت ہو کی دے گھٹدی ہے بلکہ جیڑی عزت بندے نو اللہ دے وے او بندیاں تو نہیں گھٹدی، جیڑی بندیاں دیتی ہے او بھاویں گھٹ جائے، جو اللہ دیتی ہے تے او بندیاں دے کہن تے نہیں گھٹدی، بندے نو اللہ نو راضی رکھنا چاہیے۔ اج ساڈے اندر جس چیز دی سب تو کمی ہے نا بچو، میرے تو بعد بھی محفل ہوئے گی، خطابات ہون گے، ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب نے ساڈے اہل سنت و جماعت دے، مفتی جمال الدین بغدادی صاحب، انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ وہ چیز جڑی کم ہے وہ ادب ہے۔ میں آپ بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا کہ ساڈے اندر جڑی چیز گھٹ رہی ہے نا وہ ادب گھٹ رہا ہے، حالانکہ اسی ادب والے لوگ ہیں الحمدللہ، اسی تے ادب دستے آئے لوگاں کہ سنی ادب آداب والے ہوتے ہیں۔ کیا بات، ساڈے اندر ایک بڑا عجیب گیا ساڈے مزاج دے اندر جڑے سختی آ گئی ہے اور ساڈی گفتگو دے اندر ایسی کاٹ آ گئی ہے جڑی کہ ساڈے بزرگاں دے مزاج وچ نہیں، وہ کوئی اختلاف کرنے دا بھی تے ڈھنگ ہوندا ہے نا،
اختلاف بھی کرنا ہوئے کسی نال تو بھی تو کسی ڈھنگ نال کرنا چاہیے نا. پیار کرن دی جاچ بندیاں نو آ جاندی ہے, اختلاف کرن دی جاچ کسی پڑھے لکھے بندے نو ہوندی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تو کسی پوچھا وہ کسی گل تے پشیمانی نہیں ہوئی جی بے کیتی ہے نہیں کرنی. اے سارے بچے جڑے بیٹھے ہو اے سن لو. بابا صاحب فرماندے ہیں کہ ایک باری میں اپنے مرشداں کولوں خواجہ قطب الدین کولوں ایک وظیفہ پوچھیا سی کہ حضرت میں اس وظیفے دی اجازت دیو. انہاں فرمایا فرید اجے تو اس قابل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماندے ہیں میں اگو عرض کیتی حضرت میں قابل ہاں تاں ہی پوچھیا ہے. آپ فرماندے ہیں اس دن تو لے کے آج تک معافی بھی منگی آئی. افسوس اس سے گل ہے کہ میں اپنے شیخ دے سامنے انج کیوں آکھیا ہے کہ میں قابل ہو گیا. مرشد اور استاذ دا اس درجہ ادب کر دیا ہے ساڑھے اسلاف, ساڑھے بزرگ اتنے با ادب ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ سرکار دی بارگاہ وچ انہاں دے ایک شاگرد آندے سن. کتاباں میں نام با یزید بستامی لکھا ہے لیکن میں تحقیقاً تھوڑا جہا اس نال اختلاف رکھنا کیونکہ انہوں دا زمانہ ایک نہیں, لیکن کتاب میں جنا انہوں نے لکھا ہے. کوئی اور شاگرد ہوئے گا یا اس نام دا کوئی اور آدمی ہوگا. وہ سرکار کو بیٹھتے رہے 8 سال مسلسل. ایک دن سرکار فرماندے نے ذرا تاکہ چپ کتاب تے کٹ کے لے آئیں. تاک ہوندے نا جدے کتاباں رکھی دی او دے چو کتاب کٹ کے لیا. آپ پوچھتے نے امام صاحب کو کہ سرکار تاک کتھے؟ تاک جدے وچ کتاب ہے او تاک. امام جعفر الصادق فرماندے ہیں تینوں اتنے سال اس کمرے چ بیٹھ دیا ہو گئے نا اجے تائیں تو اس کمرے چ تاک نہیں ویکھیا. اتنے سال لنگ گئے نہیں ایتھے ہی بیندیا اجے تاک نو ویکھیا. تو شاگرد ایڈے کامل ہوندے نے عرض کردے نے سرکار جے تواڈے لو خیال ہٹیا ہوئے تے کسے تاک ال گیا ہوئے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مذہب حق اہل سنت و جماعت. ماشاء جی واہ بھئی سمجھ تو ایسے ادب والے لوگ آئے. انہاں دے اندر اتنے ادب آداب ہوندے آئے. آج ساڑھے وچ سب تو کمی اس چیز دیئے کہ سانو علم بڑا لب گیا ہے. ہر بندہ عالم ہو گیا انہوں ماشاءاللہ. ہر بندے کو علم دیاں کڑھڑیاں, ہر بندہ بھریا پیا علم نہ. اللہ اکبر. میں عرفان شاہ صاحب کو پہ سنتا سرکار پہ فرماندے ہیں بھئی میں پوچھا جی آپ کتنا کو پڑھے ہو؟ فرماندے ہیں میں اینا کو پڑھے ہاں کہ میں نے پتہ لگ گئے کہ میں عالم نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اینا میں پڑھے ہاں کہ میں نے پتہ لگ گیا کہ میرے کو علم نہیں. اللہ اکبر. 4 کتاباں بندہ پڑھ لیندہ ہے. کسے افتخار رضوی صاحب دیاں 2 گلاں پکا لیاں, کسے دیاں 2 گلاں پکا لیاں تو سپیکر آتے جو پھد لیندے تھے. او دوست میرے بھائی کوئی کسے خطیب دیاں 4 گلاں پکا لیاں, بلکہ ان تے خطابت ہوئی سوکھی گئی ایک کتاب لو چپ کر کے تو انہوں رٹ لو تو چل اللہ اللہ تے خیر سلا. گلی کوئی نہیں کسے بندے کو سب تو پہلے ادب سکھیا کرو. سب تو پہلے ادب سیکھو, جنہوں ادب آ جائے اس تو بعد علم سیکھنا شروع کرے.
جس کو زیادہ علم بھی ہوئے تے ادب نہ ہوئے او دا علم اس نو کوئی نفع نہیں دے گا. جدے کول علم نہ ہوئے لیکن ادب ہوئے او ادب دا صدقہ او دا بیڑا پار ہو جائے گا. تا خدا دا نہ ہے ادب سیکھ لو اپنے استاد دا. جس کسے فن وچ بھی تہاڈا کوئی استاد ہے کم از کم او دا ادب سکھیا کرو. اپنے بزرگاں دا اپنے وڈیاں دا اپنے بزرگاں دا اپنے مشائخ دا اپنے اساتذہ دا حضور دی آل دا حضور دے اصحاب دا اے ادب سیکھو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. بندے نو ادب نہیں آیا تو اس نے اور کی سیکھنا ہے؟ بزرگ ادب ہی تے سکھاندے آئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم اسی کس کھاتے بچ امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ سارا دن بیزی رہندے آئے مسائل عبادت تھوڑا جا ٹائم آپ رات نو آرام کر دے آئے اور آپ دا مکان دوسری منزل تسی جس کمرے جا رہندے سانو دوسری منزل تسی. آپ آئے آرام کرنا واسطے گئے تے دروازہ کھٹکیا. اتو تھلے لتھے سیڑھیاں اتر کے اگے جڑا بندہ کھڑا سی اوندے تو پوچھ دینے بھائی آؤ کیویں آئے ہو؟ وہ بندہ کہندا جی میں مسئلہ پوچھنا سی بھول گیا کہ میں کی پوچھنا سی. آپ فرماندے ہیں بھائی جدو یاد آ جائے پھر آ جائیں. آپ سیڑھیاں چڑھے اٹھتے بستر تے جا کے لیٹے تے پھر دروازہ کھٹ گیا. آپ پھر اترے پھر پوچھ دینے بھائی حکم کرو. وہ بندہ کہندا جی مسئلہ پوچھنا سی لیکن تواڈے تھلے آوندے پھر بھول گئے. آپ پھر اترے چلے. تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹ گیا تھلے وہی بندہ سی. آپ آئے ہاں بھائی جی مسئلہ پوچھنا سی. فرمایا یاد ہی ہو سکے یاد ہے کی؟ انہوں نے کہا جی پخانہ میٹھا ہوندا ہے یا کڑوا ہوندا ہے؟ عالم کتنا بڑا ہے. سوال کیے اور سوال دا انداز کیے. جی بیٹا ٹھیک ہے آواز دیو جی تھوڑی شہباز بھائی. اچھا بیٹا آ جاندی ہے او بیٹا آ جاندی ہے تھوڑا صبر کرو اے بیٹا صبر کرو. سوال کیے اور انداز پوچھن دا کیے کہ جی یہ پخانہ میٹھا ہوندا ہے یا کڑوا ہوندا ہے؟ عالم اس دا نام ہے. انہاں فرمایا تازہ ہوئے اودے چ مٹھاس ہوندی ہے تھوڑی دیر گزر جائے تو کڑوا ہوندا ہے. اس نے کہا تساں چکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں قیاس کیتا ہے. تازہ ہوئے تو مکھیاں بیٹھ دیاں کچھ دیر گزر جائے تو نہیں بیٹھ دیاں وہ میٹھے تے بیٹھ دیاں. میں اس تو قیاس کیتا ہے. جدو آپ نے دسیا نا انہوں نے کہا حضرت ہاتھ تھوڑا کرو میں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا ہے. میں مجوسیاں صرف چیک پیا کردا ہا کہ تواڈے چ حوصلہ کتنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی رسول اللہ دے دین دے عالم ہو میں چیک کردا پیا تواڈا حوصلہ کتنا ہے. تسی عالم ہو نا تو میں چیک کر رہا سا جڑا حضور دے دین دا عالم ہے او دے اندر علم ہے کوئی علم ہے کوئی حوصلہ ہے. میں چیک کیتا ہے تانوں میں محسوس کیتا ہے جنہ دا غلام ایڈا با کمال ہے انہاں دا نبی با کمال ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. عزیزہ نے دی وقار
ہر وقت بندے نو اصلاح دا طالب رہنا چاہیے کہ میری کوئی اصلاح کرے بسم اللہ، اصلاح کرے بسم اللہ. میں اپنی اصلاح دا طالب ہاں، کوئی میری اصلاح کرے میں دا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ میرا بھائی ہے جس میری اصلاح کی تھی. کیا اسی علم کلی رکھنے ہاں؟ جی نہیں. کیا اسی سارا علم پڑھ لے؟ جی نہیں. تو میاں جی مڑ کو دستے ہی تو دے کو سیکھ لے. میں سارے سنگی بیٹھے نے، میں تے ریٹائرمنٹ لے لئیے تقاریر تو. ویسے اکیٹی اس وچ کوئی خدمات بھی کوئی نہیں تھی، ایڈی کوئی لمبی چوڑی خطابت ہے بھی کوئی نہ، لیکن جڑی ہے سی تو بھی ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن میں ایک چیز نوٹ کیتی ہے کہ عالم اور جاہل دا فرق ہے. جاہل دی غلطی کڈو گے تو غصے ہوئے گا، عالم دی غلطی کڈو گے تو تہاڈا مشکور شکر گزار رہے گا. کیا بات ہے. اے پڑھے لکھے تے ان پڑھ دا فرق ہوتا ہے. اور اگر کوئی اصلاح نو قبول کرے تو اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ بندے تکبر نہیں، بندہ اندروں درویش ہے. جڑے بندے دے اندر تکبر ہوئے وہ کدی اپنی غلطی ویکھ کے بھی انہوں غلطی نہیں آکھے گا، ضد کرے گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، ادب سیکھو. میرا آج دا پیغام تو یہی ہے کہ اسی ادب کرن والے لوگ. ساڈو تے بابیاں سبق ہی ادب دا پڑھایا اور ساڈے کول کی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار مدینے شریف گئے. تانوں کیویں سمجھاواں میں؟ جاؤ پڑھو کتاباں آپ دی سیرت دیاں. مدینے دی حدود وچ پیشاب نہ کر دے. گھوڑا رکھیا سی، جس ویلے حاجت ہونی اودے اوتے بہنا تے مدینے دی حد تو باہر جانا. حرم تو باہر جا کے رفع حاجت تو فارغ ہونا، پھر واپس مدینے ہونا. کہ میں رسول اللہ دے شہر یہ عمل بھی نہیں کر سکتا، اسی انہاں دے پیچھے ٹرن والے لوگ. یہ فتویٰ نہیں، یہ تقویٰ تے ادب ہے بابیاں دا. حدیث بیان پہ کرنے سان امام مالک 9 ڈنگ بچھو مارے، جنبش نہیں کی تھی. 9 ڈنگ بچھو مارے، جنبش نہیں کی تھی. فرمایا میں حضور دی حدیث پہ بیان کرتا ہوں، درمیان وچ بھاویں میری جان چلی جاندی، میں حضور دی حدیث دے آداب نو تے ملوز خاطر رکھنا. اسی کیسے تقریر کرنے، اسی کیسے نعت پڑھنے، اسی کیسے بولنے، اسی کسے بیٹھنے، ساری گل تے میرے نبی سرکار دی پی ہوندی ہوندی ہے. میرے بچوں، میرے عزیزوں، اسی انہاں دے پیروکار ہاں. اج سن قوم نو دسنا پوندا ہے صدیق اکبر دا ادب کریا کرو. یہ دسنا پوندا ہے، یہ بھی عجیب حالت ہے کہ ہن سن دسنا پوندا ہے کہ صحابہ دا ادب کریا کرو. سن دسنا پوندا ہے جڑے نبی دے سینے نال لگ کے ستے نوں انہاں دا ادب کرنا ہے. یہ سن تقریراں کرنیاں پے رہی ہیں. جبکہ جنہ دے اسی پیچھے ٹرن والے ہیں نا، جنہ دے اسی فالو کرنے ہیں. امام مالک مدینے دی کسی عام گلی چ لنگے جا اونوں چومیا، بوسا دیتا. لوگ نال سانوں نہ پوچھا حضرت اس دیوار نو کیوں چومیا جی؟ کیونکہ اکثر چومیے تو پھر لوگ پوچھ دیتے ہیں نہ کیوں چوم دے ہو. ہاں جی، پاویں اپنا انگوٹھا ہی چومیے بندے پوچھ لیندے نے بھئی کیوں چومیا جی؟ ہاں جی، کیوں چومیا جی؟ اے جے ادب والے لوگ. امام مالک فرماندے نے دی پوسیدگی تے پرانا پن دسدا ہے. ہو سکتا ہے حضور دے ویلے دی ہوے. انہاں فرمایا جی اگر حضور دے ویلے دی بھی ہے تے چمن دی کی ریزن ہے؟ فرمایا یار ہو سکتا ہے حضور نے لنگ دے آندے تے نظر پائی ہوئے. صدقہ یا رسول اللہ، واہ 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 عشق تیرے تو صدقے جاواں. فرمایا ہو سکتا ہے لنگ دے حضور نے نظر پائی ہوئے. عاشق تے آندے نے جندے تے حضور دی نظر پائی ہوئے. وہ بھی اس قابل ہے کہ انہوں بہت سے دیتے جان جنہوں یار سینے نہ لایا ہوئے. ہن سانوں اس گل تے بھی صفائیاں دینیاں پوندیاں کہ صحابہ بڑی شان والے ہیں. ہن لوگ اس گل تے چلے جی صحابہ نے منیا پر -1 کرو، صحابہ نے منیا پر -3 کرو، -2 کرو. میاں
غلامی والے مائنس نہیں کروا دے. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ امام مالک دے نال جڑے شاگرد سن انہاں آکھیا جی حضور جدوں ٹردے سن تے انہاں سجے کھبے کدی نہ ویکھیا تو شاید نہ تکیا ہوئے. تو آپ نے فرمایا نہ تکیا ہوئے گا اس دیوار تے حضور نو تکیا ہوئے گا نا چمن واسطے. یہ گل ہی بڑی ہے. صدقے بھائی باری واہ سبحان اللہ. بھائی سمجھ آئی میرے الحمدللہ. اسی انہاں لوگاں دے پیچھے چلنے والے ہاں. اسی انہاں دے پیچھے چلن والے ہاں. عبداللہ ابن عمر دے ہاتھ وچ گھوڑا ہے تے کدی انج ٹوری جاندے تے کدی انج. اونٹ یا گھوڑا ہے. تو کسے پوچھے حضرت انج کیوں ٹور دے پے ہو؟ فرمایا وجہ دا کوئی نہیں پتا. حضور انج کیتا سی میں بھی انج کردا پیا. اسی انہاں دے پیچھے ٹرن والے لوگ ہاں. اسی کس پاسے چلے ہیں؟ سان یہ پوچھنا پوندا ہے کہ جی کیڑے بندے نے مننا ہے تے کیڑے نہیں مننا. فلاں صحابی دی شان وچ روایت کوئی نہیں. صحابی نو منن واسطے روایت دی ضرورت ہی نہیں. صحابی نو آیت وچ ہی مندا رہو. مہربانی کر. بہت خوبصورت. واہ 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 جی سمجھ آئے. مننا صحابی نو ہوے تے روایت دا سہارا کیوں؟ قرآن مجید دی 500 آیات مبارکہ تقریباً حضور پاک نبی دے یاراں دی شان چاہیے اور انہاں وچ مولا علی سرکار بھی شامل ہیں. حسنین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں. عزیزان من سانو تے ساڈیاں بابیاں ادب دسیا ہے. ساڈے بزرگاں سانو ادب دسیا ہے. ساڈے بزرگاں تے اپنے مرشد تے شیخ دا اتنا ادب کیتا ہے کہ اسی وہ پڑھ پڑھ کے حیران ہو جانے. کیوں نہ اپنے مرشداں دا اتنا ادب کیتا ہے وہ میرے پاک نبی سرکار دا کتنا ادب ہوئے گا. بندیاں نو سب تو زیادہ ضرورت بیٹا ادب دیئے. ماما شکایت کر دیا نو منڈے ادب نہیں کر دے. ابا شکایت کردہ ہے میرا لڑکا میرا ادب نہیں کردہ. ائمہ مساجد نو شکایت ہے مقتدی ساڈا ادب نہیں کر دے. عزیزان دی وقار ادب دی کمی ہے. اس کمی نو پورا کرو. اور میں دس دینا ادب یونیورسٹی اور کالج چ نہیں ملتا. ادب کسے ادب والے کولوں بیٹا ملنا ہے. میں ویسے یہ گل ضرور ویکھیے بندہ سکھان تے آوے تے کتے نے بھی سکھا لیندا ہے. بندے دا موڈ بن جائے نا میں سکھانا ہے وہ کتے نے بھی سکھا کٹدا ہے. میں ویکھے کتے سکھے کتے ٹرین. حالانکہ کتا ہے پلید ہے حیوان ہے اور نجس جی چیز ہے لیکن جب بندے دا موڈ بن جائے نا بھائی میں سکھانا ہے تو بندہ اندے چ بھی ادب پا دیندا ہے. عجیب آدمی بندیاں چ ادب کتیاں چ ادب پا لیندا ہے. اپنے پتراں نو ادب نہیں سکھا سکیا. میرے دوستو میری تقریر ختم ہو گئی ہے. میں یہی جناب کی خدمت عرض کرنی سی. ادب ساڈی پہچان. اسی میں بھی ہر سال جانا الحمدللہ. حضور سرکار کرم فرماندے نے یہ مدینہ شریف حاضری ہوندی تے اوتھے میں یہ محسوس کیتا ہے شاید کسی اور سنگی بھی محسوس کیتا ہوئے کہ اوتھے جڑے بندے حضور دے روضے کو گزر دے نا. اچھا جی بیٹا جی خیر ہو. جدوں بندے مدینہ شریف جاندے نا تو کچھ لوگ اتنے اس طریقے نال گزرتے. کچھ بندے ہوندے نے جڑے حضور دے روضہ پاک ال کنڈ نہیں کردے. اللہ اتنے بھی کچھ لوگ ہوندے نے جڑے حضور دے روضہ انور کو لنگدیاں انہاں ہاتھ انج بننے ہوندے نے جویں کسی بادشاہ دے سامنے جائیے تے بننے ہوندے نے جویں نماز وچ بننے ہوندے نے. وہ پھر جڑے اتنے بندے کھڑے ہوندے نا انہاں دا شناختی کارڈ کدی نہیں چیک کیتا. وہ ویکھ کے آندے نے جڑے انج پہ لنگدے نے سنی نے. گویا ادب کرنا سنیاں دا ترا امتیاز ہے. اے ساڈی علامت ہے کہ اسی ادب کرنے والے لوگ ہیں. عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی
میں پڑھیا او جبار تہار صدا وے مت روڑ دیوی تو بگڑیا اللہ اپنے برکت دے اللہ اپنے برکت دے اتر ادب کرنا سیکھ لو ادب ہی تے وڈی شے پیر سید مہر علی شاہ صاحب آپ گئے مدینہ شریف تو آپ نے ملنگا اپنے نوکران فرمایا آپ بھئی حلوہ پکاؤ اسی دعوت پکانی میرے منیر چلامہ فیض احمد نے لکھا فرمایا میں اسی حلوہ پکاؤ دعوت پکانی تے انہاں خادمہ پوچھا خدام نے حضرت کی دی دعوت پکانی ہے فرمایا مدینے دیاں گلیاں دے کتیاں دی دعوت پکانی وہ ایڈا وڈا سید ہے عالم ہے اپنے وقت دا مجدد ہے مجدد گولڑا سید مہر علی فرماندے مدینے دیاں گلیاں دے کتیاں دی تو نہ پکایا تو پھر دنیا نے نظارہ ویکھیا کہ سید مہر علی مدینے دیاں گلیاں دے کتیاں کے حلوہ رکھ دے پے جڑا بندہ سمجھ سکتا ہے گل ہوندے واسطے مٹھیا یہ مدینے دی گلی دیا کتیاں دا اینا مہر علی ادب کیتا ہے تے نبی دے یاراں دا کتنا ادب کران گے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں اسی مہر علی فالو کرنے آنا وہ سید نوکر آنا سی سید جماعت علی شاہ دا واقعہ دے بڑا معروف ہے کہ انہاں پاگ لا کے کتے دے پیر تے بنن لگ میں آکھاں گا میں نات خانہ دا ادب کرنا کیونکہ مدینے شریف والیاں دے نات خانہ میں آکھاں گا میں حضور دے ہر خادم دا ادب کراں کیونکہ یہ میرے نبی دیاں ناتاں پڑھ دینے نبی سونے دا نا لیندے نے ساڈیاں بابیاں تے دسیا ہے بھائی مدینے دیاں گلی دیاں کتیاں دا بھی ادب کری دے یہ تے موڑ انہاں دے نوکر نے وہ ساڈے پنجابی والے آندے ہوندے نے کتیا تیرا منہ نہیں ماردا تیرے سائیاں دا منہ نات خانو چھڑ دیو پراں اے بے عمل ہون گے پر ہیں تے مدینے والے دے نا جیڑا مراسی ساڈے بوئے تے آ کے ساڈے ابے دا نام لیندا ہے اسی کدی پوچھے ابا نمازی ہیں کہ نہیں ادھروں کھیس نو کٹ دیندے بس ساڈے وٹکیاں دا نام لیندا ہے پیڑی پیا پڑھدا ہے کچھ دیو اینو بھائی اے تے مراسی آوندے جی ہوے دا پر ہن وڈیاں دا نام لیا سو جے تیریاں وڈیاں دا نام لین والا پیارا لگدا ہی تے جیڑا مدینے شریف والیاں دا نام لے او دا بھی ادب کردا رہیا کر بس بے عمل نات خامی ہوئے تے میں تے ادب دا قائل بد عقیدہ ہوئے تے میں ادب دا قائل یہ بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری واہ مرشد واہ بے عمل بندہ ہوئے حضور دا نام لینا ہوئے دا ادب کران گے بد عقیدہ دا ادب نہیں کیتا جائے گا اس کو اپریشیٹ نہیں کران گے او دے نال تعاون بھی نہیں کران گے میرے بچوں اس گل نو یاد رکھنا اسی انہاں دا ادب انہاں دی وجہ تو نہیں جنہاں دا نام لیندے نے انہاں دی وجہ تو کرنا گل تے اے ہوئی جنہاں دا نام لیندے نے انہاں دی وجہ تو ادب ہے اس نام دا صدقہ انہاں نال ساڈی محبت ہے انہاں نال ساڈا پیار ہے او حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آ کے اللہ دا نام لیا خلیل ہے نا انہاں پیارا لگا فرمایا کہ واری پھر لے اس آخیا جی آپ بکریاں پہ چرہندے ہو 1000 بکری دے ہو جد پھر نہ لے لی سائیاں فرمایا 1000 لے لے ایک واری پھر نہ لے 4000 بکریاں سان انہاں 4000 ہی دے چھڑیاں بھی ایک واری یار دا نہ لے بھائیو اسی تے جنہاں دا نام لیندے نے انہاں نوں منن والے نا اے جانن تے او جانن عمل جانن تے او جانن عقیدہ صحیح بیان کرتے ہون تے انہاں دی خدمت کریا کرو اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ مینوں وی تے تانوں وی انہاں نوں وی حضور دا غلام بنا دے اور سانو ادب کرنے والا بنائے اے یاد رکھنا آج دی گفتگو جو سبق لے کے جانا کہ بیٹا ادب نہیں چھڈنا سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں
نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیاں وچ وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو ہمیں لال ہومنی کڑ کڑ کے اللہ کریم سانو ادب کرنے والا بنایا ہے، ادب کرنے والا رکھے وما علینا۔ بھائی میاں جڑا بندہ بد عقیدہ ہوئے ان دے واسطے دعا نہیں کرنی چاہیے، سمجھ آگئی؟ ہاں جڑا بندہ بد عقیدہ ہے ان دے واسطے دعا کرنی بالکل، جڑا بندہ گستاخ ہوئے ان دے تو دور رہنا چاہیے، جڑا بندہ گستاخ ہے ان دے تو دور رہو۔ وما علیک ادب دی تے گل پہ دسنے ادب کرو، جڑا نہیں ادب کرتا او دے تو دور رہو، بس کوئی کام بھی ساڈا او دے نال ہے ہی نہ، بس بالکل۔ سنی عالم نہ انہاں دا نکاح پڑھے نہ انہاں تو نکاح دے پیسے لے،